حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف مابعوث کیا گیا اور انہوں نے ان کو خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کیونکہ جب کوئی نبی آتا ہے تو اللہ اس نبی کو بے شمار معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم ہی بتاؤ معجزہ کیا چاہتے ہو؟ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ جو سامنے چٹان ہے، چٹان سے اٹھنی نکل کر آئے جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، وہ قوم سمود کے لیے بے شمار دودھ دے، وہ بھن ہو اور آتے ساتھ ہی ایک بچہ پیدا کرے، جگہ اس اونٹنی کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ اس قوم کے سرداروں کی یہ بات سن کر صالح علیہ السلام سے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت صالح علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اللہ ان پہاڑ سے اونٹنی نکال دے، ایسا معجزہ عطا کر کے یہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کی دعا کو قبول فرمایا اور اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکل آئے۔ اس اونٹنی نے نکل کر ایک بچہ جنم دیا اور اس وقت اونٹنی کے تن سے دودھ بھرا ہوا تھے۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، لیکن دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بڑے بڑے سردار حیران رہ گئے۔ اس قوم کے لوگ کہنے لگے، اے صالح، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو بڑے جادوگر نکلے۔ وہ لوگ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، انہوں نے بتوں کی عبادت کو اپنا ایمان سمجھا اور بدکاروں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم، یہ نعت تھا اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے کے ایک معجزہ ہے۔ اب تم سب اللہ کی زمین میں کھاتی ہو اور چھوڑ دو، اسی کسی طرح کا تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے رہتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کے دن کو بانٹ دیا۔ ایک دن اونٹنی کا کنواں سارا پانی پی جاتی اور دوسرے دن سمود کو پانی ملتا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی، اور وہ دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اس کو ارشاد فرماتے ہیں، صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی، ایک دن اس کے پانی کی باری اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، تم کو سخت عذاب پکڑے گا۔ اب قوم چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس اونٹنی سے جان بچا جائے۔ وہ اونٹنی کا اس سارا بچہ اور سارا دن کھیتوں میں گھاس کھاتے اور پانی سے سیر ہوتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے صالح، اونٹنی اور اس کا بچہ کھیتوں میں سارا دن چرتے ہیں اور ہمارے کھیتوں کو جاڑ دیتے ہیں اور ہماری نہروں کا سارا پانی پی جاتے ہیں، ہماری قوم پیاسی رہ جاتی ہے۔ حضرت صالح نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا تھا۔ یہ طے پایا کہ ایک دن اونٹنی اور چشمے سے پانی پیے گی اور دوسرے دن قوم وہاں سے پانی استعمال کرے گی۔ جس دن اونٹنی کی پانی پیتی تو اس دن اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ اس قوم سے ختم نہ ہوتا۔ وہ دودھ رات تک کے کافی مقدار میں پڑا رکھتا۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی تنگ آ گئے۔ وہ کہتے کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی ہے اس دن ہم پانی پینے کے لیے نہیں ملتا اور یہ ساری پانی پی جاتی ہے۔ یہ لوگ اتنے تنگ آ گئے کہ اس سے زیادہ حضرت صالح کی اونٹنی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جادو کی علامت قرار دیا۔ قوم سمود کے سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی دو خوبصورت بیٹیاں تھیں جس کی عمر 12 سے 14 سال کے قریب تھی۔ وہ لڑکیاں بے حد حسین و جمیل تھی۔ ان دونوں بیٹیوں کی ماں نے حضرت صالح کو بیٹے کو یہ بات کہی کہ اگر تم اونٹنی کو مار دو گے تو میں تمہیں دونوں بیٹیاں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ حضرت صالح کے بیٹے نے اس عورت کو ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے سارے عام پوری قوم میں اعلان کر دیا، جو بھی شخص صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں دونوں بیٹیوں کی شادی اس سے کر دوں گی۔ صدوق نامی عورت پھر نے مصدع ابن دہر اور قید ابن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو جتنی راتیں چاہے گزار لینا، اور یاد رکھو کہ وہ ابھی تک کماری ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر قدارہ نے ذبح کیا اور مصدز نے ذبح پر مدد دی۔ پھر حضرت صالح سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو تم ہم پر عذاب لاؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح کے قوم قتل کا بھی پروگرام بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے، صالح جس چیز سے ہمیں تم ڈراتے ہو اگر تم پیغمبر ہو تو ہمارے پر عذاب لے کر آؤ۔ اونٹنی کو ذبح دیکھ کر حضرت صالح بہت پریشان ہوئے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام بہت زیادہ روتے رہے۔ پھر یہ قوم اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد بے چین نہیں بیٹھی، وہ گناہ بے گناہ کر رہے تھے۔ حضرت صالح کو للکار کے کہنے لگے، اگر تم نبی ہو ہم پر عذاب لے کر آؤ۔ اور حضرت صالح نے فرمایا، تم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سن کر اس قوم کے نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت
صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اس قوم کے 9 آدمی پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے اور صالح کا انتظار کر رہے تھے۔ جب صالح وہاں سے گزرے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 9 آدمیوں پر پتھر کی بارش کر دی، وہ 9 آدمی وہی پتھر سے مر گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو ان کی سرکشی کی سزا دے دی۔